کہ جو لوگ ہم سے شادیاں کرتے ہیں نا شوبز کے نہیں ہوتے, ہمیں دیکھ کے ہم سے شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں ان کی غیرتیں جو جاگتی ہیں نا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ مرد کیوں خراب ہو جاتے ہیں پھر؟ انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ان کی وہ جو ایک حصہ ہے نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش, وہ ان کو ٹکنے نہیں دیتی. کس سے انسپائر ہیں بہت زیادہ؟ آرٹسٹ سے یا سنگر سے؟ اینی طاہرہ سے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ میں ہی ایک خود ہوں اور میں اینی طاہرہ جو ہے وہی بہترین ہے. اگر مجھ میں غلطیاں ہیں تو وہ بھی میری ہیں, اگر اچھائیاں ہیں تو وہ بھی میری اپنی ہیں. اتنی پازیٹیوٹی کہاں سے لاتی ہیں؟ حالات نے کچھ شاید اور زیادہ پازیٹیو کر دیا, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ربا کہ میں جھوٹ سے بڑا بھاگتی ہوں. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی, نہ بولتی ہوں, اور میں بول بھی لوں کبھی کسی وقت تو ودن 2 منٹس میں پکڑی جاتی ہوں. ودن 2 منٹس. تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں وہ 2 منٹ بھی کیوں اپنے اوپر لینے ہیں, مت بولو, سچ ہی بول دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا. اچھا, مطلب ماشاء اللہ بڑا عروج رہا آپ نے اور بڑی رسپیکٹ سے کام کیا. کوئی جب گھر بسانے کا سوچا تو پھر کس طرح سے معاملات چلے؟ آپ نے پرپوز کیا یا آپ کے ہسبینڈ نے پرپوز کیا؟ نہیں, انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کیا. میں تھوڑی سی ابھی بہت بولنے لگ گئی ہوں, پہلے تو بولتی نہیں ہوتی تھی, صرف گاتی تھیں. اور بالکل نہیں گاتی بھی, گانا بھی بند کروا دیا کیونکہ تھیٹر میں شروع ہو گئے. تھیٹر سے ٹی وی والے انہوں نے بلا لیا, ٹی وی سے فلم پہ آ گئے, تو کبھی گانے کی طرف پھر جانا ہی نہ ہوا. گانا تو ابھی مجھے تقریباً میکسیمم کوئی 7-8 سال ہو گئے کہ دوبارہ اس کی طرف آئی, لیکن پرپوزل ان کی طرف سے تھا. آپ کی طرف سے ارینج تھی؟ ہاں, کہہ سکتے ہو. کیا کرتے ہیں آپ کے؟ باہر ہوتے ہیں. اچھا, بزنس کرتے ہیں. بزنس مین ہے. بزنس کرتے ہیں. گئے یہیں سے, پروڈکٹ یہیں کی ہے. وہاں پہ ہو گئے. آج کل جو شوبز کی دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں یا جو ریلیشنز چلتے ہیں بہت شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. کیا بیسک چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اسپیشلی جب آپ اسکرین پرسنالٹی ہیں اور شوبز میں ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں, بیلنس کیسے؟ اچھا, یہ بڑی آپ نے وہ بات کی ہے جو میں ہمیشہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہم سے شادیاں کرتے ہیں نا شوبز کے نہیں ہوتے, ہمیں دیکھ کے ہم سے شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں ان کی غیرتیں جو جاگتی ہیں نا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. پسند بھی کرنا ہے, شوبز میں آنا جانا بھی ہے, تب ان کی غیرت سوئی ہوتی ہے. جب خود پھر رہے ہوتے ہیں, تھیٹر بھی جا رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس وقت کوئی ایشو نہیں ہوتا. جیسے ہی شادی کر لی, وہ گندی جگہ, اس گندی جگہ پہ تم وہاں پہ تسبیحاں بیچ رہے تھے, تم بھی تو وہیں پہ پھر رہے تھے نا, اور آپ نے کچھ سوچ کے دیکھ کے ہی آپ نے شادی کی ہے نا. یہ تو نہیں کیا نا کہ آپ کو کوئی گھر پہ بیٹھے بٹھائے تو پیغام تو نہیں آیا. تو بعد میں کیوں سوچتے ہیں کہ بھئی شوبز گندا ہے؟ شوبز بالکل گندا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شوبز ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ابھی میں گھر سے باہر نکلی ہوں, یہاں پہ میں ساری دنیا کو نظر آ رہی ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھی تھی. وہ لوگ اچھے ہیں جو کہاں جاتے ہیں بتاتے کچھ ہیں, آتے کہاں سے ہیں. وہ لوگ اچھے ہیں, ہم صرف اوپن بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہم گندے ہیں. یہ ایک مینٹیلٹی جو لوگوں نے اپنے مائنڈ بھی سیٹ کر لی نا کہ شوبز گندا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی سوچ گندی ہے. اچھا, کامیاب بنانے کے لیے کوئی رولز طے کیے ہوئے ہیں یا کہ بس یہ میری لمٹ ہے, یہ تمہاری لمٹ ہے, اس میں رہنا ہے اور اس طرح سے کامیابی سے چلا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے, اور میں سمجھتی ہوں مجھے کام کی اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ گھر پہ بیٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. اچھا, آپ سارا دن گھر پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہو؟ یعنی ریسٹرکشن لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. اور لیکن یہ کام جو میں کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ کہیں بھی میں جاتی ہوں, میں لائیو آ رہی ہوں, میرے ہر جو چیز میں کر رہی ہوں میں بتا کے جا رہی ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, آؤ چیک کرو. مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بتاؤں گی کہ میں یہاں نہیں ہوں اور میں کہیں اور ہوں, پھر پرابلم ہے. تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ آپ کی مرضی. کہتے ہیں کہ عورت کی وفاداری دیکھنی ہو تو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے, اس میں کتنی ریالٹی؟ اور یہی ہونا چاہیے, حقیقت بھی یہی ہے. آپ جتنی پابندیاں لگائیں گی, اگر جس نے خراب ہونا ہے نا وہ گھر پہ بھی بیٹھ کے خراب ہو جائے گی. اگر آپ اس پہ یقین کرتے ہو اور آپ کو واقعی پتہ ہے, دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت میں سمجھتی ہوں خراب ہوتی ہے. آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے, آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہے, آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ساری چیزیں گھر پہ مل رہی ہیں تو کون پاگل ہے جو کسی بھی ایسے ایرے گہرے کو منہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگائیں گے, ایسی ٹانگ میں نہ ماریں گے. یاد رکھے گا, کہتے ہیں کامیاب عورت کے پیچھے ایک سپورٹیو مرد ہوتا ہے. یس. یہ مرد کیوں خراب ہو جاتے ہیں پھر؟ انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟
وہ کہتے ہیں نا ان کی وہ جو ایک حص ہے نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، وہ ان کو ٹکنے نہیں دیتی. اور ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جتنا ملا وہی ہمارے لیے کافی ہے، عطا اس کی ہے، جو مل گیا کافی ہے. شاعری بھی کرتی ہیں؟ نہیں خود لکھتی بھی ہیں؟ نہیں. اچھا، مجھے کبھی کبھی خواب آتے ہیں، اور خواب میں مجھے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایسی ویژن میں گانا آ جاتا ہے یا کوئی مجھے دھمال آ جاتی، پھر میں اس کو اپنے میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ کر کے، میں نے میرے بہت سارے گانے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ میری بتاؤں گی کہ یہ میرے ویژن کے گانے ہیں. عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ شوبز سے وابستہ ہیں ان کا شاید دین سے، اللہ تعالیٰ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسپرچول ایک ہم نے دیکھا کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں، میوزک، صوفیانہ میوزک کی طرف آتے ہیں. آپ کا کنیکشن کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی باتیں کرتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا صرف خدا کے ساتھ ہے. آپ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی فجر نہیں چھوڑی ماشاء اللہ. اور اگر میں گھر پہ ہوں تو میری 5 نمازیں پوری ہیں، اور اگر کبھی باہر ہیں تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف نماز نہیں پڑھتی کہ جی میں بڑی نمازی پرہیزی ہوں. نہیں، میں یہاں پہ بالکل گھر جاؤں گی اپنی جا کے نمازیں ادا کروں گی. میں پبلک پلیس پہ کبھی بھی نہیں پڑھتی. اور دوسرا، کبھی بھی آج تک میں نے خدا کے علاوہ کسی انسان پہ بھروسہ ہی نہیں کیا. مجھے اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، میں صرف اٹھتی ہوں اور جب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے میں اپنے صحن میں کھڑی ہو جاتی ہوں، گراج میں کھڑی ہو جاتی ہوں یا چھت پہ چلی جاتی ہوں. میں آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے پروردگار سے گلہ بھی کرتی ہوں، روتی بھی ہوں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میری پرابلم جو ہے اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، اور وہی ہوتا ہے. اور میں کبھی بھی انسان پہ بھروسہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، ججمنٹل جو رویے ہوتے ہیں ہمارے، ویسے تو عام خواتین کے لیے بھی بہت ہوتے ہیں. ہر آنکھ، ہر کان، ہر زبان انہیں جج کر رہی ہوتی ہے، یہ ایسی ہوگی، یہ ایسی ہوگی. شوبز والوں کو ذرا زیادہ جج کیا جاتا ہے. کبھی کوئی ایسا لمحہ جب دل پہ لگی ہو کسی کی بات بہت گہری سے کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو اچانک سننے کو بھی بیٹھ جاتی ہیں. جیسے جیسے پھر وقت گزرتا ہے، جیسے میرے محلے میں، میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا، جب میں وہاں پہ نئی نئی شفٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ میں شوبز سے ہوں، تو کتراتے تھے کہ بھئی شوبز کی بندی ہے، نہیں بھئی اس سے زیادہ بات نہیں کرنی، یہ تو بڑی وہ ہوگی فلاں. اب وہی لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسی بندی کوئی نہیں ہے، اصولوں والی آپ جیسی کوئی نہیں ہے، آپ نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھاتی ہیں. آپ جیسی ہمارے جو محلے میں داڑھیوں والے لوگ ہیں ان سے ہمیں امیدیں نہیں ہوتی جو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس خدا کا کرم ہے کہ آپ ایک عورت ہو کے شوبز کی ہی جس کو آپ برا کہہ رہے ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو یہ خدا کا انڈسٹری میں کس سے سب سے زیادہ عزت ملی؟ انڈسٹری میں لوگ بھی آپ کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، چاہے سامنے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. وہ تو پھر دنیا کا دستور ہے. بہت سارے نہیں، میرے خیال ہے 90% لوگ جو ہے نا آپ کے منہ پہ ایسے ہوں گے جیسے آپ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ یہ دروازے سے باہر جاتے جاؤ، یہ تو ایسی ہے، وہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے. یہ میرے اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. آپ کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں؟ آپ مجھے یہ دیکھو، میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، میری عزت کرنے میں آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑا کہ میں نے آپ کی عزت میں کوئی کمی آنے دی، نہیں آنے دی. تو پھر آپ مجھے کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں عورت کی دشمن ہوتی ہے. زیادہ عورتیں لیگ پولنگ کرتی ہیں یا انڈسٹری میں مرد؟ سبھی. آپ میں نے کہا نا شوبز کی خالی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی شعبہ بھی آپ مجھے ایک بھی گنوا دیں جس میں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی آپ سوچ کے بتائیں، کوئی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے تو روڈ بھی محفوظ نہیں ہے، گھر بھی محفوظ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور ہماری بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جتنے بھی خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں یا باہر بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں. کچھ حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا، یہ تو آپ نے لڑکیوں کی بات کر لی، اور ہمارے بڑے بڑے بعض اوقات عہدوں پہ بیٹھے لوگ لڑکیوں کو، خواتین کو جج کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہ نکلی کیوں تھی گھر سے، یا بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو جی کیوں یہاں پہ پھر رہی تھی، اسی کو جج کر رہے ہوتے. لیکن ہمارے ہاں تو قبروں میں مردوں کو بھی بخشا نہیں جاتا. اس سوچ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ عورت جو ہے پردہ کرے.
تو لوگ کہتے ہیں جی عورت نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو جب کہ حکم تو یہ بھی تھا کہ مرد نیچی نظریں کر کے چلیں، وہ کیوں نہیں نیچی نظریں کر کے چلتے؟ عورتوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت ہی اپنے آپ کو ڈھانپے؟ مرد بھی تو اپنی آنکھیں بچا سکتا ہے. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں کتنی نظریں دیکھ رہی ہیں، ہم تو اپنے دھیان سے ہیں نا مارکیٹ میں ہیں، اور کچھ بالکل ہی ہم تو شوبز کے لوگ جو ہوتے ہیں نا دن کے وقت تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کام والیوں سے بھی بدتر حالت میں ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی بہت ہی کم ہوگی ٹراؤزر شرٹ میں، اور ٹراؤزر شرٹ تیل ڈالے ہوئے ہیں، بری حالت ہے. ہمیں کس نے اب آج کل تو شکر ہے ماسک پھر دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں، چلو جی آپ نے لگائے، آپ کو کوئی نہیں جج کرتا. لیکن مرد آپ گاڑی سے اتری ہیں سے لے کے آپ کس دکان میں گئی ہیں، آپ نکلی ہیں، آپ کس دکان میں گئی ہیں، پوری نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. بے خدا کے لیے کہ بندے تو بھی تو تھوڑا سا سنتے رسول پہ آ جا. عورتوں پہ ہی ساری پابندیاں تو نہیں نا لگائیں. عورت مارچ پروپیگنڈا ہے یا واقعی عورتوں کو مارچ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے. سپورٹ کرتی ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والے نعرے کو؟ دیکھیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھا کچھ، لوگوں نے اس کو سوچا کچھ، کنسیو کچھ کیا ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ میری مرضی ہے. اگر یہ کہ جی میرا خاوند کہہ رہا ہے، بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا گرم کرنے کو دل نہیں کر رہا تو وہ مرد کے کہنے پہ زبردستی ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو وہ پوائنٹ آف ویو انہوں نے اٹھایا تھا جس کو انہوں نے غلط رنگ دے دیا. دیکھا نا وہ مرد ہی ہے نا غلط رنگ دینے والا. تو اس لیے عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، عورت نے ایک صحیح بات کی، بس اس کو گھما دیا گیا بات کو.